چھوٹے چچا ہم سب سے بہت پیار کرتے تھے، ہم بھی ان کے بغیر نہ رہتے۔ ان کی شادی کی خوشی دیکھنے کا بڑا ارمان تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہا بنے اور ہمارے گھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ وہ دادا کے آخری سپوت تھے، لہٰذا شادی بڑے دھوم دھام سے کی گئی۔ دلہن چچی کا نام زیبا تھا، بہت خوبصورت اور عادت کی بھی اچھی تھیں۔ شروع کے دنوں میں تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے کہ سارا کنبہ گردش میں آ گیا۔ ایک روز ان کے کسی رشتہ دار کے یہاں دعوت تھی۔ چچا کب سے تیار بیٹھے تھے، لیکن چچی تیار ہو کر نیچے نہیں آ رہی تھیں۔ جب چچا انتظار سے تنگ آ گئے تو مجھ سے بولے، جاؤ ماریا، اپنی چچی کو بلا لاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ جب میں اوپر کی منزل میں گئی تو وہ اپنے کمرے میں بغیر تیار ہوئے بیٹھی تھیں اور بہت سے ملبوسات سامنے بستر پر بکھرے تھے۔ اس پوزیشن میں دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئیں؟ کہنے لگیں، میں خود پریشان ہوں، دیر ہو رہی ہے، مگر یہ دوسری بار ہو رہا ہے۔ رات کو میں نے تقریب پر جانے کے لیے کپڑے تیار کر کے رکھے تھے، لیکن جب پہننے کو اٹھائے تو ایک چیز غائب تھی۔ پچھلی بار پورا سوٹ استری کر کے ہینگر پر لگایا تھا، اگلے روز دوپٹہ نہیں ملا، اور اب ٹراؤزرز نہیں ہیں، حالانکہ گزشتہ شب مکمل سوٹ استری کیا تھا۔ صبح سے تلاش کر کے اب میں ہار چکی ہوں۔ یہ سوٹ مجھے بہت پسند ہے، اب کیا پہنوں؟ جانے کس کی شرارت ہے، کمرے میں تمہارے چچا ہوتے ہیں یا میں؟ اب وہ تو میرے کپڑے چھپانے سے رہے۔ چچی، آپ کے کپڑے کہاں جائیں گے؟ یہیں کہیں ہوں گے، میں نے تسلی دی۔ کوئی بچہ یا بڑا آپ کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں آتا، تو پھر کس کی شرارت ہے؟ آج میرا موڈ سخت خراب ہے، دعوت میں نہیں جاؤں گی جب تک ٹراؤزرز نہ ملے گا۔ ان کا موڈ خراب دیکھ کر میں نے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ ادھر چچا آواز پر آواز دے رہے تھے۔ جلدی جلدی ان کا ایک اور جوڑا استری کر دیا اور منت کی، چچی آپ یہ سوٹ پہن لیں، چچا پریشان ہو رہے ہیں، پلیز میں آپ کا ٹراؤزرز ڈھونڈنے میں مدد کروں گی، فی الحال آپ جلدی سے تیار ہو جائیے، ورنہ آپ کے سرتاج کا مزاج بھی بگڑ جائے گا۔ میری منت کرنے پر وہ تیار ہو گئیں۔ دعوت سے واپسی پر میں نے ان کے ساتھ مل کر گم شدہ ٹراؤزرز بہت ڈھونڈا تھا، لیکن گھر میں سب سے پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، ان کے کمرے سے کوئی نہ کوئی چیز غائب ہونے لگی، خاص طور پر جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا۔ وہ قبل از وقت اپنا کوئی خاص پسندیدہ ملبوس تیار کر کے پھر رکھتیں، جوتے، جیولری، پرس، ہر چیز میچ کرتی، لیکن صبح عجیب ہوتا کہ کبھی دوپٹہ تو کبھی ایک جوتا تو کبھی جیولری میں سے کچھ گم ہو جاتا۔ وہ تو ڈھونڈتی ہی رہ جاتی تھیں، روتیں، کبھی بیزار ہوتیں، یہاں تک کہ ان کی پریشانی میں گھر کا ہر فرد شریک ہو جاتا۔ سارے افراد مل کر ان کی گم شدہ اشیاء کی تلاش میں تمام کمرے چھان مارتے، لیکن جو شے غائب ہوتی وہ پھر نہ ملتی تھی، بلکہ دن بدن یہ پریشانی بڑھنے ہی لگی۔ اور اب کبھی بڑی چچی پر، کبھی مجھ پر، اور کبھی کبھی اوروں پر بھی وہ شک کرنے لگی تھیں۔ یوں ہمارے گھر کا سکون تہ و بالا ہوتا گیا۔ چھوٹے چچا کی شادی پر سب کتنا خوش تھے، لیکن اب ہر ایک افسردگی کا شکار رہنے لگا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ چھوٹے چچا نے بڑے چچا کے بچوں پر نظر رکھنا شروع کر دی، جو خاصے سمجھدار تھے اور وہ ایسی ہرگز نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو شک تھا کہ شاید انہوں نے کوئی حرکت کی ہو۔ تمام افراد کنبہ چچا کے کمرے کی طرف جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ کسی کام سے جو بھی جاتا اس پر چور ہونے کا شبہ لگ جاتا۔ دلہن چچی کھلم کھلا کہنے لگیں کہ کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ کیا کچھ چرانے؟ اتنا سامان تو لوٹ چکے ہو میرا۔ اور جانے والا بیچارہ نظریں چرا کر واپس آ جاتا۔ وہ گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا، وہاں اب اکثر لڑائی رہنے لگی۔ سبھی ایک دوسرے سے نالاں تھے۔ چچا نے گھر والوں سے بات چیت بہت کم کر دی۔ اب سکون صرف اسی صورت میں ہوتا جب ہماری یہ لاڈو چچی میکے چلی جاتی۔ وہ جانے سے قبل بھی سخت پریشان نظر آتی تھیں، اپنی ایک ایک شے گن گن کر رکھتیں۔ ان کے جانے کے بعد اماں اور بڑی چچی سر جوڑ کر بیٹھ جاتیں اور اس مسئلے کا حل سوچتیں۔ مسئلے کا کوئی حل نہ نکلتا۔ چھوٹی چچی کے واپس آتے ہی کوئی نہ کوئی شے غائب ہونے لگتی۔ اب یہ ہونے لگا کہ ہمارے پورشن سے بھی روزمرہ کا سامان غائب ہونے لگا، کبھی کچن کا کوئی برتن، کوئی پہننے کا کپڑا اور کبھی کچھ اور۔ زیبا چچی بہت زیادہ چڑچڑی ہو چکی تھیں۔
انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ ضرور اس گھر میں کسی جن بھوت کا بسیرا ہے، کیونکہ گھر کے بچے پیسے اور جیولری تو نہیں نہ چرا سکتے تھے۔ کچن کی ہنڈیا، توا، چمچہ اور گلاس نہیں۔ وہ اکثر چاچا سے لڑتی اور کہتی کہ مجھے آپ اس گھر میں دھوکے سے بیاہ کر لائی ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ بات میرے والدین سے چھپائی کہ اس گھر میں جن رہتے ہیں۔ نقصان تو میرا زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو امی جان پڑوس میں گئیں اور اس پریشانی کا احوال دیا۔ پڑوسن نے ایک عالم بابا کا بتایا تھا۔ والدہ اور دادی نے ان سے رابطہ کیا۔ پھر اس گھر میں ہر ہفتے تعویذ، گنڈے اور عملیات کرنے والے بابا جی آنے لگے۔ یہ بھی عجب قسم کے عامل تھے۔ ہر ایک کو گہری نظروں سے دیکھتے اور کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتے جاتے۔ یہ کبھی 10,000، کبھی اس سے بھی زیادہ پیسے بٹورتے اور چلے جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ شریر قسم کے جنات نے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے اور ان سے چھٹکارے کے لیے چلا کرنا پڑے گا۔ اس مد میں کبھی کالے بکرے کا سر، کبھی گوشت کے بڑے ٹکڑے، جن کو کسی اندھیری رات میں قبرستان میں دفن کرنا ہوتا، منگوائے جاتے۔ پھر ہر 4 دن بعد قسم قسم کی دالیں منگوا کر پانی میں بہانے لے جاتے تھے کہ اس کو پانی میں بہانا ہے، اور اس بہانے سے انہوں نے خیر کافی خرچہ کروا دیا ہمارا۔ 7 چڑیلوں کے اتار کو غیر یقینی اور غیر مدلل شرائط پر عمل کرواتے۔ ان عملیات سے گھر کی جو چیزیں غائب ہوتی تھیں وہ تو بدستور گم شدہ ہی رہتی تھیں، مگر کنبے میں لڑائی جھگڑے بدتمیزی بہت بڑھ گئی۔ ابو روز اس کی بک بک، اس قسم کی باتوں سے، شک و شبوت سے اور لڑائی جھگڑوں سے بہت بیمار رہنے لگے، حتیٰ کہ ان کا کاروبار بھی بہت متاثر ہونے لگا تھا۔ سب سے نقصان زیادہ یہ ہوا کہ ہم سب افراد کنبہ، خاص طور پر کم سن افراد، اپنے گھر سے خوف زدہ ہونے لگ گئے تھے۔ یہاں ہمارے ساتھ جن بھی رہتے ہیں کہ یہ ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے چچا کے بچے جو اسکول میں زیر تعلیم تھے اور میرے چھوٹے بہن بھائی سبھی پڑھائی میں کمزور ہوتے گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ چچا کی شادی کو سال ہو گیا۔ حالات میں بہتری نہ آئی، جبکہ چھوٹی چچی کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی۔ وہ مزید الجھی رہنے لگیں۔ انہوں نے رٹ لگا دی کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، اور وہ امید سے بھی ہیں، ہونے والے بچے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے لگی تھیں۔ انہی دنوں میری ایک سہیلی نے اپنی ساری ہم جماعت لڑکیوں کو گھر پر دعوت دی۔ درس قرآن تھا اور لازمی آنے کو کہا تھا۔ دنیاوی محفلوں میں سب جاتے ہیں، درس قرآن پر نہ جانا ٹھیک نہ تھا، لہٰذا امی نے مجھے خوشی خوشی جانے کی اجازت دے دی، بلکہ خود بھی ساتھ چلیں۔ معلمہ باجی کا بیان سن کر ایمان تازہ ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حاجت روائی اور مشکل کشائی کو تفصیل سے بیان کیا۔ ہمارے مسائل اور دن بدن بڑھتی پریشانیوں کی وجہ سے ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے باور کروایا کہ دکھوں اور پریشانیوں کا علاج نماز ہے، جو جنت کی کنجی ہے، جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ واقعی دلوں کا سکون تو اللہ پاک نے اپنی ہی عبادت میں رکھا ہے۔ خیر، جب یہ باتیں سنی تو بہت اچھا لگا۔ میں نے یہ بات بھی ایک ذہن نشین کر لی کہ جیسا کہ قرآن پاک میں تلقین ہے کہ مدد حاصل کرو نماز اور صبر سے، اور ہمارے گھر میں سبھی افراد نماز کو تو بھول ہی چکے تھے سوائے دادا اور دادی کے۔ درس کی اجتماعی دعا ہوئی اور بعد میں ہم معلمہ باجی کے پاس گئے۔ امی بہت متاثر تھیں، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ باجی سے اپنے گھر کے پریشان کن حالات سے ان کو آگاہ کیا اور ان سے مشورہ مانگا۔ معلمہ نے کہا کہ ہر پریشانی کا حل ہمارے گھر میں قرآن پاک میں موجود ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ سب گھر والے عاملوں اور تعویذ گنوں کے چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں۔ وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ سارا کنبہ نماز کی پابندی کرے اور سورہ بقرہ کی بکثرت تلاوت کریں، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ میں اور امی جب گھر آئے تو ہمارے دل کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ امی کی کوششوں اور نیک نیتی کے باعث گھر کے سب افراد نماز کی طرف راغب ہوئے۔ شاید یہ غرض بھی تھی کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے جس سے ہم 2-4 تھے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے، سورہ ناس کا ورد کرتے، آیت کریمہ اور آیت الکرسی کا بھی ورد جاری تھا۔ لگتا تھا دلوں میں لگا زنگ شاید اتر رہا ہے۔ قرآن پاک کی برکات نازل ہونے لگیں۔ 1 ماہ سے بھی پہلے کا ذکر تھا کہ ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھے بغیر میں سوئی نہیں، نیت میں خرابی آئی تو عجب کیفیت ہوئی۔
پھر ڈوبتے دل کے ساتھ اٹھی، بیٹھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ درود شریف کا ورد کرتے دوبارہ آنکھ لگ رہی تھی۔ یکدم چیزوں کے ہلنے، کھٹ پٹ کی آواز سنی تو پھر میں جاگ گئی۔ جن کا تصور آنے لگا، جسم پر کپ کپاہٹ بھی طاری ہونے لگی۔ لیکن جب دیکھا کہ کون جاگ سکتا ہے اس وقت، سب بہن بھائی بھی پاس ہی تھے اور سو رہے تھے، مگر پھر ہمت کی اور معلمہ باجی کی باتیں یاد آئیں کہ جب شیطان انسان پر غلبہ پانا چاہتا ہے تو اسے عجب وسوسوں کا لاحق کر دیتا ہے، اسے عجیب طریقے سے گھیر لیتا ہے اور ہاں، اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ سو یہ جادو، ٹونے، تعویذ، گنڈے سب ناجائز ہیں۔ میں یکدم اٹھی، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ہمت کر کے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا۔ چھوٹی چچی ہاتھ میں کچھ پکڑے ہوئے برآمدے سے سیڑھیوں کی طرف جاتی نظر آئیں۔ ذہن میں فوراً کچھ مشکشف ہوا۔ ارے یہ کیا اس وقت؟ یہ تو دن کے وقت ہمارے پورشن کی جانب آنا پسند نہیں کرتی اور اب رات گئی۔ میں نے فوراً بہن کو جگایا۔ مصباح اٹھو، مگر شور کیے بغیر، چپ رہنا۔ وہ سوئی سوئی سی نہ سمجھی کے عالم میں مجھ کو دیکھتی رہی، پھر جگائی تو جاگ ہی گئی۔ پھر بھائی کو جگایا۔ فرحان، فرحان اٹھو، ایک چور آ گیا ہے، اٹھ جاؤ، امی اور ابو کو جگاؤ اور سنو، آہٹ نہ ہو ورنہ چور بھاگ جائے گا، سمجھے؟ میں مصباح کا ہاتھ پکڑے فوراً راہداری سے برآمدے تک آئی اور سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اوپر آئی تو چچی غائب تھیں۔ کمرے میں جھانکا، دروازہ کھلا تھا۔ چچا خراٹے بھر رہے تھے جبکہ چچی کمرے میں ہی نہیں تھیں۔ اتنے میں امی، ابو، فرحان، سفیان سبھی آ گئے اور نہ سمجھی کے عالم میں حیرت زدہ کھڑے تھے۔ اب میں کیا بتاتی ان کو؟ ہو سکتا ہے چچی کو واقعی کسی شے کی ضرورت پڑ گئی ہو اور وہ نچلی منزل میں آ گئی ہوں۔ میں نے کیا سمجھا تھا کہ سب کو اکٹھا ہی کر لیا۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کتنے میں چچی مکمل اندھیرے میں کچن سے باہر نکل کر جا رہی تھیں اور اوپر کی منزل کو چل دیں۔ مگر یہ کیا؟ وہ ہم سب کے پاس سے گزریں اور کسی کو بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی کوہرام برپا کر دیا۔ وہ دو ہاتھ میں اپنے 3 چھوٹی چھوٹی اشیاء اٹھائے سیدھی چل رہی تھیں، یعنی کہ ان کے دونوں ہاتھ ہی مصروف تھے اور ارد گرد کی دنیا سے بیگانی تھیں۔ ہم سب ان کے پیچھے چل دیے۔ ان کا رخ تیسری منزل پر بنے ایک سٹور روم کی طرف تھا، جہاں گھر کے کسی افراد کا آنا جانا نہیں تھا اور چچا کی شادی کے بعد تو جیسے بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ سٹور میں چھوٹی چچی کے جہیز کا کچھ سامان، گھر کی فالتو چیزیں پڑی تھیں۔ زیبا کی آنکھیں بند تھیں اور بڑی مہارت سے انہوں نے پہلے ہاتھ میں تھامی ہوئی اشیاء کو زمین پر رکھا، پھر سٹور کا لاک کھولا، دوبارہ اشیاء کو فرش سے اٹھایا اور سٹور کے اندر چلی گئیں۔ ہماری حیرت تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے اپنے جہیز کا ٹرنک کھولا اور ہاتھ میں پکڑی ایک پلاسٹک کی پلیٹ اس میں ڈال دی۔ ٹرنک بند کیا، پھر وہ گیلری کی طرف مڑی اور پرانی واشنگ مشین گھسیٹ کر گیلری کے آگے کر کے اس پر چڑھ گئیں۔ ان کا ارادہ اوپر رکھی جانے والی چیزیں اور جو انہوں نے چیزیں اٹھائی تھیں چمچ اٹھانے کا بھی تھا کہ ہم سب ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ کون ہے جس نے ہمارے گھر پر قبضہ جما رکھا تھا۔ امی نے ان کو آواز دی، زیبا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ خدارا تھمو، گر جاؤ گی، بہت نقصان ہو جائے گا تمہارا۔ اس کے ساتھ ہی ان کو تھاما تو وہ بڑبڑا کر جاگ گئیں اور چیزیں بھی ہاتھ سے گر گئیں۔ اب وہ پوچھنے لگیں، آپ سب لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اور مجھے کیوں یہاں لے آئے ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ ابو نے کہا، بیٹا آئیے ہمارے ساتھ، ماجرا سمجھ میں آ جائے گا۔ صبح دم ہم سب بہن بھائیوں نے مل کر سامان نیچے اتارا اور چچی کے بستروں والی بڑی پیٹی جو ہے اور ٹرنک کو کھولا۔ تب ایک ایک کر کے ہر گمشدہ چیز نکلی جو پچھلے 1 سال سے گم ہو رہی تھی۔ جب ساری اشیاء برآمد ہو گئیں تو چچی کی سمجھ میں بہت کچھ آنے لگا۔ تبھی ایک چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی اور زیبا چچی شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھیں۔ امی سے نہ رہا گیا، وہ تو بول پڑی کہ تم نے تو ہم سب کو چور سمجھ رکھا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ہر چیز خود ہی غائب کر رہی تھی، بولو ایسا کیوں؟ ابو نے فوراً امی کی بات کاٹی، بیگم ان کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، یہ ان کو علم ہی نہیں ہے، یہ تو خود ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کر کیا رہی ہیں۔ دادی نے کہا، نیند میں چلنے کی بیماری کو چھپانے کے لیے پورے خاندان کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہوئی تھی، ہم نے کیا بگاڑا تھا؟ اگر اپنا سمجھتی تو ہم کو یہ بتا بھی سکتی تھی، اتنے برے دن نہ دیکھنے پڑتے ہمیں، کتنا ہنسی خوشی رہ رہے تھے ہم سب اس کے آنے کی وجہ سے کتنے خوش تھے۔ چچی بولی، میں شرمندہ ہوں، مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تو ہے، لیکن اس طرح پہلے میں چیزیں غائب نہیں کیا کرتی تھی، یہ سب غیر ارادی طور پر ہوتا ہے۔
میں لا علم ہوں اور سب سے زیادہ پریشان بھی تو میں ہی رہتی تھی۔ دادا ابو نے کہا میری بہو سے جھگڑا نہ کرو، وہ بقصور ہے، اور ہاں ہم ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، آخر اس بیماری کا کوئی علاج تو ہوگا نا۔ چچا نے کئی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور پھر ایک ڈاکٹر ایسا ملا جو اس بیماری سے واقف تھا۔ چچی اس کے زیر علاج تھیں۔ والدین بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں، اس لیے رشتہ کرتے وقت انہوں نے نہ بتایا کہ اگر ہم زیبا کو نیند میں چلنے والی بیماری کے حوالے سے اس کے سسرال کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ رشتہ ہی نہ کریں، اور پھر غیر ارادی طور پر کیا سے کیا مسائل پیدا ہو گئے۔ دادی کہتی ہیں شکر کرو کہ تم لوگوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کی، ذکر اللہ شروع کیا، تو ایمان اور قرآن کی برکات سے یہ ممکن ہوا کہ حقیقت معلوم ہو گئی، نہ جانے ورنہ اور کتنے دن ہم پریشانی یہ سہتے رہتے۔ اور اب سب جو اب روٹین اپنا چکے ہیں نماز کی، اس کو تھامے رکھنا۔ اب ہم لوگ جعلی پیروں عاملوں کے چنگل سے بھی نکل آئے۔ چچی کو بھی دادی نے تلقین کی کہ بیٹی زیبا اگر تم چاہتی ہو کہ حالات درست سمت میں چلیں تو باقاعدہ صبح قرآن پاک کی تلاوت کرو، وہ بھی پابندی سے۔ چچی زیبا جو پہلے نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتی تھی، انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی راہیں آسان کر دیں اور مرض میں بھی بہت زیادہ اور بہت جلدی افاقہ ہوا۔ بے شک زندگی تھوڑی ہے، لیکن اس کو طریقے سلیقے سے اپنے رب کی رضا اور مرضی سے گزارنے والے بہت پرسکون رہتے ہیں۔ جن بھوت بھی ایسے گھر میں بسیرا نہیں کرتے جہاں کثرت سے ذکر الہی ہوتا ہو۔ یہ ہماری آزمائی ہوئی بات ہے۔ اللہ ہر کسی کی پریشانیوں کو دور کرے، اور ان جعلی پیروں کے چکروں میں بھی اللہ پاک کسی کو نہ ڈالے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیبی چچی کو اس لیے کوئی الزام نہیں ان پہ ٹھہرایا، کیونکہ ہم ایک روایتی خاندان والے ہیں، گھر کی بہٹی بہو کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرتے ہیں تاکہ گھر میں سکون رہے۔